اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جن دعاؤں کو کثرت کے ساتھ نماز ختم ہو جانے کے بعد پڑھا جاتا ہے، ہم ان دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں اور ان کو لفظی ترجمے کے ساتھ بھی جانیں گے اور ان دعاؤں کے بارے میں کچھ پس منظر بھی جاننے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو دعاؤں کا مانگنا اور دعاؤں کا پڑھنا یہ دو مختلف چیزیں۔ عمومی طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنی جماعت کی نمازوں کے بعد امام کی اقتداء میں جو دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کو دہراتے ہیں، اور اس دہرانے کی وجہ سے وہ دعائیں ہمیں ازبر ہو چکی ہیں، یاد ہو چکی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے لفظی معنی سے ہم ناواقف ہیں کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، اور بدقسمتی سے ہم ان دعاؤں کے اردو ترجمے کو بھی نہیں جانتے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ دعاؤں کا مانگنا اور دعاؤں کا پڑھنا، ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، ہم وہ دعائیں مانگ نہیں پاتے، اصل میں ہم ان دعاؤں کو صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں پاتے تو پھر ان دعاؤں کی قبولیت بھی اس طرح سے ہمیں ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا سب سے اہم جز دعا ہے، بلکہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے جیسے ہمیں مانگنا چاہیے، جس انداز میں مانگنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم جو دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر و مطلق ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ پہلی دعا ہم ذکر کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں اس کا ذکر ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بہترین عطا فرما، بھلائی عطا فرما دنیا کی، اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرما، حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس دعا کے لفظی معنی ہے، لیکن اس دعا کا پس منظر کیا ہے اگر ہم اس کو بھی جان لیں اور اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اپنی اس دعا کو کریں تو یہ دعا زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دعا حج کے موقع پہ کی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی جس مقام پہ اس دعا کا ذکر ہے وہاں پہ حج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ حج کرتے تھے وہ وہاں پر جب عرفات سے واپس آتے تھے منی کی طرف، مزدلفہ کی طرف، تو وہاں پہ رکنے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور اس گفتگو میں اپنے بزرگوں کے قصے بیان کیا کرتے تھے، اور ان قصوں میں ان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، ان کی جنگوں کے قصے، ان کی مال و دولت کے قصے، ان کی اولادوں کے قصے، یہ سارے قصے وہ وہاں بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا کرتے تھے اپنی دنیاوی زندگی سے متعلق چیزوں کے بارے میں کہ ہمیں دنیا کی بہتری عطا ہو جائے۔ دنیاوی طور پہ جو بھی چیزیں تھیں ان کو مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعا کا اس انداز میں کرنا کہ جس میں صرف اور صرف دنیا شامل ہو یا دنیا سے متعلق چیزیں شامل ہوں، یہ مناسب اور ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ صرف دنیا سے متعلق دعاؤں کو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے، اس دعا سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس سے پہلی والی آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو صرف دنیا سے متعلق دعائیں کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں جس دعا کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بہتر طریقے سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور حسنہ اور عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی، حسنہ اور عافیت عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا حصہ موجود ہے۔ تو دنیا کی جو بھلائی ہے، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں عمومی طور پہ ہماری دعاؤں کا مظہر جو ہے وہ ہماری دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں۔ میری نوکری اچھی ہو جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، میرے اچھے رزلٹس آ جائیں، میری صحت اچھی ہو جائے، میں صاحب اولاد ہو جاؤں، میرے بچوں کے معاملات اچھے ہو جائیں، یا دنیا کی دیگر ضرورتیں۔ لیکن جیسے کہ پہلے لوگوں کی دعا تھی
جس میں وہ دنیا مانگتے تھے، وہاں پہ آپ ایک بات پہ غور کریں کہ ساتھ میں حسنہ نہیں مانگتے تھے، جبکہ دوسری جو دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی، اس میں حسنہ کا ذکر ہے۔ اور اس چھوٹے سے لفظ حسنہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی بھلائی کو ایک جگہ سمیٹ دیا۔ جیسے ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ محدود الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ بات بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو حسنہ کے اندر ہر چیز کی بھلائی شامل ہو گئی، کیونکہ اگر ہم اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اس میں وہ خیر اور بھلائی شامل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ ایسی صحت کہ جس کے ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے، جس کو ہم غلط کاموں میں استعمال کریں، ہمارے لیے حسنہ نہیں ہے۔ ایسی دولت جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جس کے ذریعے سے ہم عیاشی کریں، فضول خرچی کریں، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسی اولاد جو ہمارے لیے بہترین نہ ہو، وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور سب سے جو بہترین چیز ہم دنیا کی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، وہ ہے ہمارا ایمان اور ہدایت، کیونکہ کوئی بھی بھلائی ہدایت کے بغیر بیکار ہے، کوئی بھی نعمت ہدایت کے بغیر بیکار ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ اس انداز سے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہماری ان ضروریات کو پورا کر، لیکن حسنہ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور نہ صرف اس دنیا میں پوری کر بلکہ آخرت میں بھی ہمیں بہترین عطا فرما۔ اور وہ بہترین کب عطا ہوگا آخرت میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی میں جب ہم اپنے لیے بہترین مانگیں گے، بھلائی مانگیں گے، خیر مانگیں گے، ایمان ہوگا، ہدایت ہوگی، اصلاح ہوگی، تو ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا ہم بہترین استعمال اس دنیا میں کرتے ہوئے اپنے لیے بہترین آخرت کما سکیں گے۔ اور پھر اس دعا کے آخری حصے میں وقنا عذاب النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بنی آدم ایسا نہیں کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو، لیکن بہترین ان میں سے وہ ہے جو اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت مہربان، بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو وقنا عذاب النار جو اس دعا کے اختتامی الفاظ ہیں، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کے باوجود، بھلائی مانگنے کے باوجود بھی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ کبھی ہم بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے، اس راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس عذاب سے نجات مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بے حد بیمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس قدر مخدوش حالت میں ہیں تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو وہ صحابی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے بدلے جو عذاب مجھے آخرت میں ملنا ہے وہ مجھے اس دنیا میں دے دے۔ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اپنی دعاؤں کو اس انداز میں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور مجھے آخرت کے دوزخ کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ تم اس عذاب کو اس دنیا میں سہنے کی سکت ہی نہیں رکھتے۔ اور یہ وہ دعا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بکثرت مانگا، اور یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری صرف اس دعا کو قبول فرما لیں، جس کی قوی امید بھی ہے، اگر یہ یقین کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ مانگی جائے تو وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خود سکھایا۔ اس دعا کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ تو انبیاء کرام کی بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود انبیاء کرام کو ان دعاؤں کو سکھایا۔ تو جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے مانگنا خود سکھایا، جس کے الفاظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اس دعا کے رد ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، بشرطے کہ اس دعا کو اسی یقین، اسی سمجھ کے ساتھ مانگا جائے، تبھی وہ ہمارے لیے بھی ویسا ہی نتیجہ برآمد کرے گی جیسا انبیاء کرام کے لیے نتیجہ برآمد ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہم اپنی نمازوں کے بعد ہونے والی دعاؤں میں بکثرت پڑھتے ہیں، اب اس کو کوشش یہ کریں کہ ہم اس دعا کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو مانگیں، اور جب ہم اس کو مانگیں گے
اسی یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمیں اس کے نتائج ہماری زندگی میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔